اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Me, Nadir Ahmed Najjar, lecturer political science BHSS Madanpura. With today's topic for class 12, and our today's topic is what were the reasons which led to the midterm elections in 1980. بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ کون سے وجوہات کی بنا پر یہاں پہ مڈ ٹرم پول 1980 میں منعقد ہوئے. اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، ہم پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشنز جو ہوتے ہیں اس کی ڈفرینٹ کائنڈز جو ہیں یا ٹائپس جو ہیں کس طرح سے کیے جاتے ہیں. بچوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں یا لوک سبھا کے الیکشنز ہوتے ہیں، ان کی میعاد جو ہوتی ہے 5 سال کے بعد کی جاتی ہے. ڈیوریشن جو ہوتی ہے 5 سال ہوتی ہے. یا بھی یہاں پہ الیکشن 5 سال کے بعد یعنی برابر میعاد کے بعد کیے جاتے ہیں تو ان کو جنرل الیکشن کہتے ہیں. جب ہم مڈ ٹرم پول کی بات کریں یا الیکشن کی بات کریں تو یہ الیکشن جو ہوتے ہیں جو لوک سبھا یا اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے ہوتے ہیں، اگر یہ ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے کیے جاتے ہیں یا فکسڈ ٹینیئر جو اس کی ہوتی ہے 5 سال اس سے پہلے کی جاتے ہیں تو اس سے مڈ ٹرم پول کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ 5th جنرل الیکشن جو تھا وہ ہیلڈ ہوا تھا 1 سال پہلے ہی، یعنی 5 سال اس کی میعاد تھی لیکن 4 سال کے بعد ہی یہ منعقد ہوا تھا، جب یہاں پہ پرائم منسٹر صاحبہ یعنی مسز اندرا گاندھی صاحبہ جو تھی اس نے ڈیزالو کی تھی لوک سبھا کو 27 دسمبر 1970 کو، اور یہاں پہ مڈ ٹرم پول منعقد ہوئی 1971 مارچ میں. اس کے بعد یہاں پر تیسرا قسم جو ہوتی ہے وہ بائی الیکشن ہوتی ہے. بائی الیکشن کیا ہوتی ہے؟ بائی الیکشن یہ بھی الیکشن وہ الیکشن ہوتے ہیں جو ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی سیٹ جو ہوتی ہے وہ ویکنٹ ہو جاتی ہے، چاہے ڈیو ٹو دا ڈیتھ ویکنٹ ڈیو ٹو دا ڈیتھ آف اے ممبر اور ڈیو ٹو ریزگنیشن آف اے ممبر اور ڈیو ٹو اینی ادر ریزن. جب یہاں پہ الیکشن کیے جاتے ہیں تو ان کو بائی الیکشن کہتے ہیں. اب ہم ٹاپک پہ واپس آ جاتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر یہاں پہ 1980 میں مڈ ٹرم پول کا کرنا لازمی بن گیا ہے. بچے جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلی لیسن میں بتا دیا آپ کو کہ یہاں پہ 25 جون 1975 کو یہاں پہ ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا، یہاں پہ امپوز کی گئی تھی، نافذ کی گئی تھی ایمرجنسی. جب یہاں پہ ہندوستان میں پورے حالات جو تھے خراب تھے، چاہے پولیٹیکل تھے، سوشل تھے، اکانومک تھے، سبھی حالات جو تھے یہاں پہ خراب تھے. یہاں پہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہاں پہ رائز ان پرائز جو تھی وہ یہاں پہ ہوا تھا، یا ان امپلائمنٹ تھی یا باقی چیزیں جو تھی، یا کالج میں وہ فوڈ کا معاملہ تھا، یا بہار موومنٹ جو ہے یا باقی موومنٹ جو ہیں ان کی وجہ سے یہاں پہ پورا معاشرہ جو تھا وہ تتر بتر ہوا تھا. تو ان کی وجہ سے یہاں پہ 25 جون 1975 کو ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی. 1980 میں جو مڈ ٹرم پول ہوئے ان کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جتنے سارے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ جب یہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی تو اس وقت بڑے بڑے لیڈرز جو تھے وہ جیلوں میں لیے گئے تھے، ان کو بہائنڈ بارز کیا گیا تھا. تو وہاں پہ بہت ساری پارٹیاں جو تھیں انہوں نے یہ مشورہ کر دیا کہ کس طرح سے ہم اس کانگریس پارٹی سے نجات پائیں گے. تو انہوں نے بہت سی پارٹیاں بنائی تھی جیلوں میں ہی. تو انہوں نے مدعو کیا تھا اس وقت جو جے پی نارائن صاحب تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ اس کو لیڈ کیجئے. تو اس نے وہاں پہ اس سے کہا گیا تھا کہ میں ایک شرط پہ یہ یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کا سپورٹ دینے جا رہا ہوں، آپ کا لیڈر بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب آپ میرے شرط پہ عمل کریں گے. تو انہوں نے شرط دیا تھا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ صرف بہار کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ہوگی. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے سپورٹ جو حاصل کیا تھا. تو آہستہ آہستہ سے یہ موومنٹ جو تھی جس کا لیڈر جے پی نارائن صاحب تھے پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی. جنتا پارٹی نے بہت سارے وعدے کیے تھے. انہوں نے اپنا آفس جو تھا 1977 میں آکوپائی کیا تھا.
لیکن یہ فارملی جو بارن ہوا تھا 1 مئی 1977 کو، جنتا پارٹی جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جتنی ساری مسائل یہاں پہ کانگریس گورنمنٹ میں یہاں پہ پیش آئے، یا جتنی ساری یہاں پہ پرابلمس ہیں، ہم سبھی پرابلمس کو حل کریں گے جو کانگریس رول میں یہاں پہ کریٹ ہوئی تھی، یا جو کانگریس گورنمنٹ جو یہاں پہ سالو کرنے میں ناکام ہوئی تھی، تو ہم یہ پرابلم سے بھی سالو کریں گے۔ تو کیا ہوا، لیکن جو جنتا پارٹی جو تھی وہ پوری طرح اس میں فیل ہو گئی کہ جتنی ساری یہاں پہ پولیٹیکل پرابلمز تھی، سیاسی پرابلمز تھی، یا سماجی پرابلمز تھی، یا اکانومی کی وسادت سے جتنی ساری پرابلمز تھی، ان کو حل کرنے میں جنتا گورنمنٹ جو تھی، وہ جنتا پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی، وہ یہاں پہ بالکل ناکام رہی۔ تو جنتا پارٹی کچھ نہ کر سکی فار دی کامن مین، یعنی ایک انسان کے لیے، چاہے وہ بے روزگاری مسئلہ تھا، بے روزگاری کا مسئلہ تھا، چاہے وہ باقی چیزیں تھیں، ان کو سکون دینے میں، ان کو سکھ دینے میں بالکل وہ ناکام رہی۔ انہوں نے اپنی گورنمنٹ جو تھی 28 منتھ جو انہوں نے آفس سنبھالا تھا، جنتا پارٹی could not give no practicable scheme for bringing an end to the unemployment۔ جتنی ساری بے روزگاری یہاں پہ تھی تو اس کو اینڈ دینے میں بالکل وہ ناکام رہی تھی۔ اور ایک وجہ ہے یہاں پہ جو ان کے 28 سال کی حکومت جو تھی، جب وہ پاور میں آ گئی تھی، جب وہ پاور میں رہ گئی تھی جنتا پارٹی جو تھی، تو اس میں صرف یہ سائنس دکھ رہے تھے کہ ان کا بریک ڈاؤن ہوگا۔ جیسے کہ شریمتی اندرا گاندھی صاحبہ جو تھی، اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو جنتا پارٹی یہاں پہ لوگوں نے بنائی ہے، یا یہاں پہ جو اپوزیشن پارٹیز ان کی تھی، جو جیل بار پارٹی تھی، وہ یہاں پہ شکار ہوگی، اس میں آپسی فساد ہوں گے، اس میں اندرونی فساد ہوں گے، یہ بریک ڈاؤن ہوگا۔ اس کا تو شریمتی اندرا گاندھی کی جو یہ پریڈکشن تھی کہ جو یہ جنتا پارٹی ہے، یہ ڈیزالو ہوگی انڈر دی اسٹرین آف اٹس اون ان فائٹنگ، اینڈ دس از واٹ ہیز کم آؤٹ ٹرو۔ جو بہت ساری کانسٹیٹوئنٹ پارٹیز آف جنتا پارٹی تھے، وہ ہمیشہ اس میں لگاتار کوشش کر رہے تھے ٹو ورک آن دی فیکشنلزم۔ وہ جھگڑی کی بنیاد پہ یہاں پہ اس میں بیٹھے تھے، لیکن وہ من سے اس پارٹی کی وفاداری نہیں چاہتے تھے۔ اور ایک وجہ یہاں پہ، جب یہاں پہ سپلٹ ہوا تھا جنتا پارٹی میں، پرائم منسٹر جو تھے اس وقت مرارجی دیسائی صاحب تھے، تو انہوں نے اپنی میجارٹی جو تھی وہ کھو دی۔ انہوں نے جب لوک سبھا الیکشن یہاں پہ ہوئے تھے تو اس وقت اسے ریزائن دینا پڑا۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے یہاں پہ، جو چرن سنگھ جو تھے، فارمنٹ گورنمنٹ ود سپورٹ آف کانگریس پارٹی، جو جتنی 28 مہینے اس نے حکومت کی تھی، انہوں نے صرف اس لیے کی تھی کہ ان کو ہیلپ تھا کانگریس پارٹی سے۔ لیکن جب کانگریس پارٹی نے اپنا سپورٹ جو ہے ودرا کر دیا تھا، اپنا سپورٹ واپس لے لیا تھا، تو اس جنتا پارٹی میں یہاں پہ ڈاؤن فال ہوا تھا۔ تو چودھری چرن سنگھ جو تھی، اس کی گورنمنٹ جو 1979 میں یہاں پہ بنی تھی، تو اس کا خاتمہ یہاں پہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہاں پہ 1980 میں میڈ ٹرم پول کا منعقد ہونا لازمی بن گیا تھا۔ Dear students, this was topic for you. Now, the same will be repeated in English again. In 1980, midterm elections were held due to the following reasons. The first one is the Janata Party assumed office in March 1977. While it was formally born on 1st May 1977, the Janata Party was expected to solve almost all the problems that the Congress rule created or could not solve. But Janata Party failed to solve the political, social and economic problems of the people. The Janata Party government could not do nothing for the common man. Within 28 months in office, the Janata Party government could not give any practicable scheme for bringing an end to the unemployment. And the second point here mentioned is that within a few months of its coming into power, the Janata Party showed signs of its breakdown. Srimati Indira Gandhi predicted that the Janata Party will dissolve under the strain of its own infighting, and this is what has come out true.
The various constituent parties of the Janata Party always continue to work on the basis of factionalism. Third point, that is due to the split within the Janata Party, Prime Minister Mr. Morarji Desai lost its majority in Lok Sabha and he resigned. And fourth one point is that Chaudhry Charan Singh formed the government with the support of Congress Party, but Congress Party later withdrew their support and there was downfall of Chaudhry Charan Singh's government in 1979. And these were the reasons by which, on behalf of which, the meter poll in 1980 became mandatory. This was topic for you for today, and I hope that you will prepare yourself for more lessons, and I will present myself tomorrow with another topic for you. Have a great day. Thank you a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.